علماء کے لباس کو بھی اتارنے پر اس کے پاس دلیل ہے، لباس کو اتار دیا، انگریز کے لباس پہن لیا، اس نے کہا کہ یہ جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے، ٹھیک ہے۔ تو حسن اللہ یاری قرآن حدیث کو دلیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ عالم ہیں تو عالمانہ بات کریں، دلیل جب انسان کے اندر ختم ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ شور شرابے پر آتا ہے، پھر اس کے بعد بدتمیزی پر آتا ہے، پھر گالم گلوچ پر آتا ہے، یہ تو جہالت کی علامت ہے۔ آپ سب کو دینی بیٹھک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چند دن پہلے ہم نے اللہ یاری کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس کو آپ لوگوں نے کافی سراہا، اور حسن اللہ یاری کے کچھ فالوورز نے مختلف سوالات رکھے ہمارے سامنے، تو ان میں سے جو چیدہ سوالات تھے اس کو ہم نے آج ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری قرآن و حدیث پر دلیل سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کافی کتابوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور قرآن کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس علم ہو، خوف خدا نہ ہو، اور جس علم کے ذریعے انسان کے اندر تکبر آئے، اور جس علم کے ذریعے انسان صرف خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے، تو پھر وہ علم جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ شیطان موجود ہے، کہ جس نے بہت کچھ سیکھا، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اس کی جو ہے زیارت کی تمنا کی، تاریخی کتابوں میں موجود ہے، اور اتنے سب کچھ کرنے کے بعد ہزاروں سال اس نے عبادت کی، لیکن نہ اس کی عبادت نے اس کو فائدہ پہنچایا، نہ اس کے علم نے اس کو یعنی فائدہ پہنچایا۔ اس کا علم ہی سبب بنا اس بات کے کہ وہ راندہ درگاہ ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا، اس کے علم نے، اس کی عبادت نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا۔ خدا نے متعالی جب کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ علم کی ہی بنیاد پر ہمارے لوگ، اصل میں نے کہا تھا کہ حاضر جوابی کو جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اس کا حاضر جواب ہونا اور دلیل دینا یہ اس کی مردانگی ہے، اور اس کے جو ہے وہ علم میں سب سے آگے ہونے کی دلیل ہے، اگر ہمت ہے تو اس کے سامنا کر کے دکھائیں۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے کہ آپ لوگ کسی کی بھی حاضر جوابی سے متاثر ہو کر، یا کسی کی جو ہے وہ ظاہری شور شرابے سے یا دلائل سے جو ہے وہ متاثر ہو کر آپ جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے ایسے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ جن کی بنا پر آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، کربلا کا جو معرکہ تھا، یا اس سے پہلے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر آپ جاتے ہیں تو جنگ صفین کا جو واقعہ تھا اس میں قرآن کو نیزے پر اٹھایا۔ صحیح ہے، عمر عاص آپ نے نام سنا ہے تاریخ میں، بہت ہی زیرک اور چالاک اور حاضر جواب بندہ تھا، یعنی بڑے بڑے اس کے سامنے جو ہے وہ زیر ہو جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ علمی اس کے پاس دلائل ہوتے تھے، اور وہ حاضر جواب اس قدر تھا کہ بڑے بڑے جو شیوخ تھے اور علم میں جو آگے لوگ ہوتے تھے وہ تو زیر کر دیتے تھے ان کو، اور وہ اپنی چالاکی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ صحیح ہے، تو عمر عاص، اس کے بعد اگر آپ آ جائیں کربلا کے معرکے میں، شمر، شبس اور عمر سعد، یہ لوگ بھی بہت ہی حاضر جواب تھے، اور یہ دلائل دیتے تھے قرآن سے، یعنی انہوں نے اپنے وقت کے حجت کو، یعنی حجت خدا کو، قرآن ناطق کو جھوٹا قرار دیا۔ تمام زبان میں ایسا ہی ہوا، جتنے بھی ہمارے امام شہید ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے درباری علماء پالے تھے جو کہ فقیہ تھے، قاضی القضات تھے، یعنی خود قاضی شورے کی آپ بات کریں، قاضی القضات ہے، امام علی علیہ السلام نے اپنے وقت پر اس کو قاضی القضات بنایا، اس درجے پر فائز کیا جب امام علیہ السلام خلیفہ بنے تھے۔ تو یہ سب کون تھے لوگ؟ یہ جاہل تھے جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے؟ بالکل نہیں تھے۔ ایک طرف امام حسین اور اس کے اصحاب تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جو باطل پر تھے، لیکن وہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، یہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، دونوں طرف حافظ قرآن بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک معرفت کے ساتھ، امام وقت کے ساتھ تھے، اور دوسرے کون تھے؟ جو بصیرت نہیں تھے ان کے پاس، وہ معرفت نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس تکبر تھا، ان کے پاس وہ کہتے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے اور ہمارے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ حسین یزید کے مخالف نکلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے کیا کیا؟ بغاوت کیا ہے، حسین کو شہید کرنا ہے، حسین کو قتل کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو یہ ساری دلیلیں ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اگر آپ کہیں کہ حسن اللہ یاری جو ہے اگر کچھ کتابوں کا مطالعہ کر کے آ کر شور شرابہ کرتا ہے اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو پھر یہ آپ پر افسوس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، تاریخ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا چل رہا ہے، اور جو لوگ اس طرح سے بہت علم میں آگے ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ ایران اور انقلاب اسلامی کے سخت مخالف ہے، ولایت فقیہ کے۔ بالکل، حسن اللہ یاری جو ہے وہ پچھلے ویڈیو میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اس کی جو اہم وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب اس کے ایجنڈے کا پتہ چل گیا تو ایران نے اس کو نکال دیا تھا،
ایران میں ہوتے ہوئے اس نے اہل بیت نامی ٹی وی پر کام کیا، ٹی وی چینل پر کام کیا، اور وہاں پر ولایت فقیہ کے خلاف بہت سارے کام اس نے کرنا شروع کر دیے امریکہ کے اس میں آ کر. تو اس کو جب نکال دیا، تو جب نکالا تو پھر جو ہمارے نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے کیوں نکالا، تو حسن اللہ یاری کی جو شور شرابہ ہے نا وہ بھی مجھے کیوں نکالا والا ہے کہ مجھے باقیوں کو رہنے دیا، مجھے کیوں نکالا، کیونکہ اس نے جو کام کیا تھا وہ بہت بھیانک کام تھے. انقلاب اسلامی کے خلاف، مجتہدین کے خلاف اس نے گالم گلوچ شروع کر دیا. پہلے تو اس نے کہا کہ میں نے صرف لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اور احکامات بیان کرنا ہے، میں نے عقائد پر بات کرنی ہے. پھر لوگوں کے آہستہ آہستہ اس نے شیعہ سنی کے مابین جو حساس عقائد ہیں جن پر ہمارے مجتہدین، بابصیرت مجتہدین، خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے بہت ہی تاکید کی ہے کہ اس طرح کے مسائل کو نہ چھیڑے جائیں، جس میں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں نزدیک آئیں، اگر کسی بات سے اگر دوری ہو تو ان باتوں سے ہمیں اس طرح وہ اجتناب کرنا چاہیے. تو اس نے وہی باتیں اچھالی جن سے منع کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کس کے خلاف بولیں گے، پھر اسی کے خلاف بولیں گے. اب اس کے لیے خطرہ تھا، اس کی دکان بند ہو گئی، اس کا چینل بند ہو گیا، وہ بدنام ہوئے، بہت عزت تھی اس کو، اور بہت سارے علماء کی طرف سے، مجتہدین کی طرف سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ ہوتا تھا. اس کے بعد جب اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو کوئی سپورٹر تھا ہی نہیں وہاں پر. تو پھر جا کر وہ اصل میں جس نے ان کو وہ کیا تھا وہ اسی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. تو اس لیے وہ بہت زیادہ خلاف ہے انقلاب اسلامی کے. اچھا، شہید قاسم سلیمانی، ان کی شہادت پر شیعہ تو کیا غیر شیعہ بھی انہوں نے دکھ کا اظہار کیا اور تعزیت کی، اور پوری دنیا میں مانا ہوا لیڈر سمجھا جاتا ہے. لیکن یہی حسن اللہ یاری ان کے اوپر شیعہ قتل ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور پھر عجیب غریب بہتان لگاتے ہیں ان کے اوپر. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں حسن اللہ یاری جو ہے وہ قاسم سلیمانی کو باقاعدہ جو ہے وہ گالی دیتا ہے. میں وہ لفظ یہاں پر بیان نہیں کر سکوں گا. یا اگر یہ خود عالم ہیں تو پھر اس طرح کے کوئی لفظ جو ہے کسی عالم سے جو ہے وہ بالکل بھی وہ نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا. کہ اگر آپ عالم ہیں تو عالمانہ بات کریں. دلیل جب انسان کے اندر ختم ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ شور شرابے پر آتا ہے، پھر اس کے بعد بدتمیزی پر آتا ہے، پھر گالم گلوچ پر آتا ہے. یہ تو جہالت کی علامت ہے. عالم کے پاس کبھی بھی دلیل کی کمی نہیں ہوتی. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دلیل سے بات کرتا ہے، وہ قرآن سے بات کرتا ہے، تو پھر وہ قرآن دلیل سے ہمیشہ سے بات کریں. جہاں پر بھی وہ پھنس جاتا ہے وہاں پر گالی دینا شروع کر دیتا ہے، کسی کی بےزتی کرنا شروع کرتے ہیں. میں ایسے ویڈیوز میں نے لنک میں دیا ہوا ہے پچھلی والی ویڈیو میں کہ وہ کس طرح سے گالیاں دیتے ہیں مجتہدین کو، علماء کو، خواتین کو، جو اہل سنت کے ہمارے برادران اور خواہران جو آتے ہیں ان کے ساتھ سوال کی جواب کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں باقاعدہ، عمری بکری پتہ نہیں کیا کیا ان کو بتا دیتے ہیں. تو قاسم سلیمانی کے متعلق یہ ہے کہ قاسم سلیمانی کو اس نے گالی دی ہے، اور قاسم سلیمانی کو کون نہیں جانتا، پوری دنیا جانتی ہے. اور جو شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ایون وہ لوگ بھی قاسم سلیمانی کو جانتے ہیں. اور ان کے جو کوششیں تھیں اسلام کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے اور محافظت کے لیے، ہمارے سرحدوں کی محافظت کے لیے جو اس نے کام کیے، وہ سب لوگ جو ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور اگر میں یہ مختصر کر رہا ہوں جواب، اگر قاسم سلیمانی یہ کام نہ کرتے، یہ کوششیں نہ کرتے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے، اگر وہ بیٹھ جاتے ایران میں اور ایران ہی کی صرف محافظت کرتے، تو آج داعش جو ہے نہ فقط یہ کہ وہ شام کو ختم کرتے بلکہ وہ عراق کو بھی فتح کرتے، وہ پاکستان میں بھی پہنچ جاتے اور ہمارے گھروں تک پہنچ چکے ہوتے. یہ قاسم سلیمانی کی جو ہے وہ شہادت اور ان کی جو ہے مجاہدت ہیں جس کی وجہ سے آج ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم جو ہے وہ فاتح قرار پائے ہیں. کس پر؟ داعش پر. داعش کو اگر جس نے روکا ہے تو وہ کون ہے؟ قاسم سلیمانی ہے. اور قاسم سلیمانی نے بیک وقت ایران کو بھی سنبھالا، عراق کو بھی سنبھالا، شام کو بھی سنبھالا، اس نے لبنان کو بھی سنبھالا، اس نے یہاں تک کہ پاکستان کے لیے بھی کام کیا. ٹھیک ہے. تو قاسم سلیمانی کو اگر اس طرح سے کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا مطلب کس کا ایجنٹ ہو سکتا ہے یہ بندہ؟ ظاہر سی بات ہے جس نے شہید کیا اسی کے تو ایجنٹ ہو سکتا ہے. اگر وہ اس کی تعریف نہ کرے تو وہاں سے بھی اس کو نکال دے گا، پھر وہ کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. اچھا، یہ لوگ جو حسن اللہ یاری ہے یہ اہل بیت کا دم بڑھتے ہیں زیادہ تر. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے محافظ ہیں، تو ان کو تو تعریف کرنی چاہیے ان کی. انہوں نے عراق بچایا، انہوں نے روزہ بچایا، انہوں نے شام بچایا، قاسم سلیمانی اور اس طرح کے دوسرے کمانڈرز نے. تو بجائے اس کے کہ ان کی تعریف کرے، یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام آتے ہیں. ان کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں؟ یا وہ کسی کو مانتے ہیں جس طرح ہم لوگ
مختلف مجتہدین کو مانتے ہیں، مراجع کرام کو مانتے ہیں، رہبر معظم کو مانتے ہیں۔ بالکل، حسن اللہ یاری تو علم کے میدان میں وہ اس کے سارے ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی ویڈیوز ہیں کہ جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مجتہد ہے، کوئی ایسا مرجع ہے جہاں پر وہ رجوع کرتا ہے اپنے مسائل میں، بالکل تو اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے شیرازی کا نام لے کر بتایا ہے، جو کہ ایران میں اس وقت موجود ہیں، اور شیرازی کے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ MI6 کا ایجنٹ ہے، اور MI6 کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ ایران میں بیٹھ کر اس کا بہت بڑا مدرسہ بھی ہے، وہاں بہت بڑی مقدار میں طلاب بھی وہاں پر ہیں۔ ان سب کا کام یہی ہے جو حسن اللہ یاری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری جو کر رہا ہے وہ ان کے سوچ جو ہے وہ ایک ہی ہے، صحیح ہے۔ تو کئی اس میں ویڈیوز میں اس نے حسن اللہ یاری نے ان لوگوں کی بھی تعریف کی ہے جو ان کے ہم فکر ہیں، مثلا آیت اللہ، جو ان کے نزدیک جو ہے وہ آیت اللہ کون ہے، یہ شیرازی صاحب آیت اللہ ہے، شیخ یاسر الحبیب ہیں، عمار نقشبانی کی بات انہوں نے کی ہے۔ اچھا جی، پاکستان میں کچھ ذاکرین کے بھی نام انہوں نے بتایا ہے۔ شیخ سرخی نام ہے، جو کہ حسن سرخی ہے میرے خیال میں، بہت بڑا نام ہے، لیکن یہ رہتے ہیں عرب میں، عراق میں یہ کام کر رہا ہے۔ تو وہ بالکل بھی جو ہے نا اس کا عقیدہ خراب ہے، اور وہ بھی مثلا اگر میں مختصر کروں نا اس بات کو، تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو MI6 نے ٹرین کیا ہوا ہے جو کہ شیعہ گروہ میں سے ہیں، شیعہ علماء میں سے ہیں، جو کہ لباس علماء کا پہنا ہوا ہے، کچھ ظاہر سی بات ہے وہ سب حوزے کے پڑھے ہوئے پڑھے لکھے ہیں، اس کا مطلب پڑھے لکھے جاہل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اگر وہ باعمل علماء ہوتے تو پھر ایسا کام نہ کرتے۔ انہوں نے اپنی زمینیں بیچ دی ہے کچھ مال و زر کے بدلے میں، جس طرح سے حسن اللہ یاری نے کہا کہ علماء کے لباس کو بھی اتارنے پر اس کے پاس دلیل ہے، لباس کو اتار دیا، انگریز کے لباس پہن لیا، اس نے کہا کہ یہ جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کچھ علماء ہیں، اہل سنت کے کچھ علماء کو یا کچھ لوگوں کو کہ جو دین کا نام یا دین کے رنگ میں وہ نظر آتے ہیں، تو جب پیسوں کے لیے وہ بکے ہیں تو ان کا استعمال کیا ہے، ان کو CIA جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، اور MI6 کو جو ہے برطانیہ پروموٹ کرتا ہے۔ یہ دونوں کا کام کیا ہے؟ ان دونوں کا کام یہ ہے کہ ان افراد کی تربیت کر کے شیعہ سنی کے اندر بھیج کر شیعہ سنی کو ہمیشہ سے لڑانا ہے، جس طرح سے پہلے لڑاتے ہوئے آئے ہیں، ہمیں لڑا کر وہ اپنا حاصل مقصد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے عوام جو ہے وہ ان کے علمی دلائل پر، جو کہ جاہلانہ جو ہے وہ دلائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان پر جو ہے وہ بحث کرتے رہتے ہیں، خود عوام آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے مقاصد وہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ کون ہیں؟ یہ MI6 اور CIA کے ایجنٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ بالکل اس ایسے لیے ہی۔ 1 صدی پہلے اقبال کہہ گئے، اس حوالے سے خبردار کیا تھا اقبال نے ہمیں کہ ان چیزوں سے آگاہ رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارا جو ہوگا پوڈ کاسٹ وہ بھی اسی موضوع کے اوپر ہی ہوگا، تاکہ ہمارے سامعین کو حقائق پتہ چل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔